تھوڑی دیر کے لیے ماں بہنیں آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیے، یہ سوچئے کہ محشر کا منظر ہے، محشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کے چہرہ چھپاتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے دور ہٹتا ہے، بچہ اپنی ماں کے قریب نہیں جاتا، ہر کوئی اپنا نام عمل لے کر پریشان، یا اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ اسی درمیان ایک جوان کا نام پکارا جاتا ہے، آؤ آؤ اللہ کی بارگاہ میں زندگی کا حساب دے دو۔ اب وہ جوان بچی اللہ کے بارگاہ میں پہنچتی ہے، مگر دیکھتی ہے میرے گناہوں کا پلہ یہاں بھاری ہے، گناہوں کا دفتر پڑا ہوا ہے۔ زندگی میں ماں نے سمجھایا، ابو نے سمجھایا، بھائی نے سمجھایا تھا، شوہر نے بتایا تھا، مگر ہم آزاد رہے، آج ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ اللہ، پروردگار زندگی کو، گناہ گار زندگی کو دیکھ کر ناراض ہوگا، فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ، فرشتے اس میری بندی کو پکڑ لو، اس کو جکڑ دو، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیر لگا دو اور اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اللہ اللہ، ایک بچی، ایک عورت دنیا میں جب پھنستی ہے، ابو کو پکارتی ہے، بھائی کو پکارتی ہے، بیٹے کو پکارتی ہے، شوہر کو پکارتی ہے، آئے آئے کوئی مجھے مدد کر دے، مجھے کوئی پریشان کر رہا ہے، مجھے کوئی تنگ، مجھے کوئی مار رہا ہے، وہاں پکارے گی، شوہر بھی دور، بیٹا بھی دور، باپ بھی دور، اللہ اللہ، فرشتے دھکے دے گا، چلو چلو جہنم کی طرف۔ اللہ، وہ عورت کہے گی اے میرے اللہ، میری ایک فریاد ہے، کیا ہے تیری فریاد؟ اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ایک موقع ہمیں دے دیجئے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور دنیا میں جا کر دوبارہ نیکی کا عمل لے کر آؤں۔ اللہ اللہ، پروردگار کی طرف سے کہا جائے گا تیرے پاس ڈرانے والا آیا تھا، تیرے گھر میں ڈرانے والا قرآن موجود تھا، تیرے گھر میں ڈرانے والی حدیث مبارکہ موجود تھی، تیرے گھر میں واعظ و نصیحت کی باتیں موجود تھی، اب تجھے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ، پکارے گی امی امی مجھے بچا لو، مجھے ایک نیکی دے دو۔ ماں کہے گی بیٹی میں نے اپنے آنچل میں تجھے پالا تھا، میں نہیں کھاتی تجھے کھلاتی تھی، میں نہیں سوتی میں تجھے سلاتی تھی، تو سو جاتی، تیری نیند کو دیکھ کہ میرا دل ٹھنڈا ہوتا تھا، مگر میں تجھے کہتی تھی اللہ کی باتوں پہ چلنا، دین کی باتوں پہ چلنا، اب تم نے عمل نہیں کیا، اب میں کوئی نیکی نہیں دے سکتی ہوں۔ اللہ اللہ، سوچو ذرا اے میری ماں بہنیں، میری جوان بیٹیاں، ایک بیٹی اپنے ماں کے گھر سے جدا ہوتی ہے، ایک نئے گھر شوہر کے گھر میں جاتی ہے، ماں کا سایہ چھٹتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، آنسو نہیں تھمتے، وہاں تو ماں کا ساتھ چھوٹ کر جہنم میں جانا ہوگا، جہنم میں گرنا پڑے گا، وہاں کس طرح زندگی گزارو گی، وہاں کس طرح رہو گی؟ اللہ اللہ، اس اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، لہٰذا پروردگار کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیجئے۔ جو اللہ کی بندی اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے، پروردگار کل قیامت کے میدان میں اس کے سر کو اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک ایسی بھی اللہ کی بندی ہوگی جس کا نام پکارا جائے گا، جس کا نام پکارا جائے گا، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ گناہ تو رہ جائیں گے، پروردگار بلائے گا، پردہ کر دے گا، پردہ حائل کر دے گا۔ ماں سوچ رہی تھی دیکھ کر اب تو میری بیٹی جہنم میں، باپ دور سے دیکھ کے سوچتا ہوگا اب تو میری بیٹی جہنم میں، پروردگار کے سامنے حساب کے لیے کھڑی ہے، مگر رب کریم بہت سی عورتوں پر رحم کا معاملہ کرے گا، کرم کا معاملہ کرے گا۔ وہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ اللہ کی پیاری بندی ہوں گی جن پہ اللہ کی نظر رحمت ہوگی۔ پروردگار پکارے گا اور پکار کر کہے گا اے میری بندی تم نے دنیا میں رہتے یہ گناہ کر لیا تھا، تم سے یہ ہو گیا تھا، تم سے یہ ہو گیا تھا۔ اب وہ ڈرنے لگے گی، کانپنے لگے گی، مگر اللہ کی نظر رحمت اس پر ہوگی۔ پروردگار کہے گا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جا جا میں نے تجھے جنت عطا کر دیا۔ کچھ اللہ کی بندیاں ایسی ہوں گی جن کو
اللہ اسی طرح سے جنت عطا کریں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو سزائیں دلائے جائیں گے۔ میری ماں بہنیں، ہمیں طے کرنا ہے، ہمیں نیکوکار بننا ہے۔ نیکوکاری کا ایک طریقہ، جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے پیارے اللہ کا نام بڑی لذت کے ساتھ والہانہ محبت بھرے انداز میں اپنے اللہ کا نام لیا کیجئے۔ گھر میں کام کرتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، اسکول بچوں کو چھوڑتے جاتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جائیں، ذکر کرتے ہوئے لوٹیں، اور اپنے گھر کے ماحول کو ذکر و تلاوت سے لبریز کریں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک دل کی فریاد ہے جو سن لیجئے، کوئی نظم یا شاعری مت سمجھیے، دل کی فریاد سوچئے، خیال کیجئے آج آنے والی ہر ماں بہن کی آنکھوں میں اللہ کے سامنے آنسو کا قطرہ آ جائے۔ اتنی باتوں کے سننے کے باوجود، جہنم کے تذکرے آنے کے باوجود، اللہ کی پکڑ کا تذکرہ سننے کے باوجود، اے ماں بہنیں، اگر آج اس جگہ پہ ہماری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہیں ڈبڈبایا تو خیال کرنا چاہیے کہ شاید میرے بدن میں، میرے چہرے میں آنکھ نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا لگا ہوا ہے۔ سوچئے محشر کے منظر کو، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، آنکھ بند رکھیے، سر جھکائیے، شرمندگی کا سر اپنے اللہ کے سامنے رکھیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ سوچیں، جب گھر سے کفن پہن کر دوسری عورتیں عورت کے جنازے کو باہر دیتی ہیں، مردوں کے حوالے کرتی ہیں، اللہ، ماں بھی تڑپ تڑپ کے روتی ہے، بہن بھی تڑپ تڑپ کے روتی ہے، ہر کوئی بلک بلک کے روتا ہے، اور وہ عورت مردوں کے کندھے پر سوار ہو کر اپنی قبر کا سفر کرتی ہے۔ اللہ اللہ، قبر میں ڈالے جانے کے بعد قبر کی پہلی رات آتی ہے، وہاں کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اگر ہے تو اللہ کی مغفرت ہے۔ ماں بہنیں، رونے والے سب کے سب مٹی ڈال کر چلے آتے ہیں، کوئی اس طرح وہاں نہیں ہوتا کہ چلو قبر کی پہلی رات ہے ہم یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں، کوئی آپ کی قبر کے اوپر ٹھہرنے والا نہیں ہوگا۔ شوہر بھی گھر پہ آ کے روتا ہے، مگر اس لیے روتا ہے کہ اب میری بیوی کون ہوگی، بچہ بھی روتا ہے اس لیے کہ میری ماں کون ہوگی، باپ بھی روتا ہے میری بیٹی کون ہوگی، بھائی بھی روتا ہے میری بہن کوئی ہوگی، کون ہوگی۔ ہر کوئی اپنے واسطے روتا ہے، آپ کے لیے کوئی رونے والا نہ ہوگا کہ قبر کی پہلی اندھیری رات میں کیا ہو رہا ہوگا۔ ماں بہنیں، وہاں تو صرف اللہ کی رحمت ہی ہو سکتی ہے، اسی رحمت الہی کو مانگنا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ جو اللہ کی بندی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، نافرمان بنا کے پیش کرتی ہے، اللہ کی نگاہ میں برگزیدہ ہوتی ہے، اور جس کی زبان پہ ندامت نہیں، جس کی زبان پہ شرمندگی نہیں، جس کی زبان پہ اپنے آپ کے گنہگار خطا کار ہونے کا خیال نہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں ہوتی۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ دنیا میں چاہے جیسے رہیں، چاہے جتنے بڑے بڑے بول بول لیں، اللہ اللہ، کل قیامت کے میدان میں اللہ نے اگر سزا دے دی، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ میں تو غفار ہوں،
تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. محشر میں کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. ماں بہنیں، پیارے آقا کی شفاعت کو پانا ہو، اپنی زبان کو صلاۃ و سلام سے ہمیشہ تر و تازہ رکھیے. اللہ کی رحمت کو پانا ہو، اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ سے تر و تازہ رکھیے. سبحان اللہ، استغفر اللہ پڑھا کیجئے، ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے. آج میری ماں بہنیں، جمعہ کا روشن دن ہے، آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پیارے اللہ کے دین کی نسبت پر آئی ہیں، دیر سے بیٹھی ہیں. اب پیارے اللہ کو اپنے سامنے، پیارے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے. اے میرے اللہ، جمعہ کے دن ہم نے دیکھا جمعہ کے مسجد کے دروازے پر غیر ایمان والے بھی آتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آتے ہیں جمعہ کا دن ہے، ایمان والوں کا جمعہ کا دن ہے، مگر آج ہمیں ضرور ملے گا. ایک غیر مومن کو بھی جمعہ کے دن یقین ہوتا ہے، آپ تو ایمان والی ہیں، آپ تو کلمے والی ہیں، آپ تو اللہ والی ہیں، آپ تو نبی والی ہیں، آپ تو قرآن والی ہیں، آپ تو دین و شریعت والی ہیں. اللہ اللہ، آپ تو حیا والی ہیں، آپ تو نماز اور روزے اور ذکر و تلاوت والی ہیں. آپ مانگیں اللہ نہ دے، نہیں ہو سکتا. آپ بلبلائیں اللہ نہ سنے، نہیں ہو سکتا. آپ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہائیں اللہ مغفرت نہ دے، نہیں ہو سکتا. ہاں شرط ہے آنسو کا قطرہ تو ہو، آہو زاری تو ہو، دل کی گہرائی تو ہو، اللہ سے مانگنا تو ہو. ہاتھ اٹھائیے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، ہم بڑے گنہگار، اللہ بڑے خطا کار، اللہ بڑے سیاہ کار، اللہ بڑے نافرمان. اے اللہ، تو نے ایمان کی دولت بغیر مانگے، بغیر محنت کے عطا کر دیا. اے پاک پروردگار، اگر تو ایمان والے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، ہماری ماں بہنیں کہاں ہوتی. اللہ، کس پتھر کے سامنے جھکتی ہوتی، کس درختوں کے سامنے بیٹھی ہوتی، کس بہتے ہوئے پانی کے سامنے آنچل اٹھا کر مانگتی ہوتی. اے میرے پیارے اللہ، تو نے کرم کر دیا، تو نے رحم کر دیا، تو نے محبت کی نظر سے دیکھ لیا. اے اللہ، ہمیں ہماری ماں بہنوں کو تو نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا. اے اللہ، اس نعمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ پروردگار ہمیشہ پیشانی تیرے سامنے جھکی رہتی، ہماری آنکھیں شرم و حیا کی پیکر ہوتی. اللہ، ہمارے بدن پہ حضرت فاطمہ کا لباس ہوتا، ہمارے بالوں پر کسی کی نظر نہ ہوتی، ہماری زبان پہ ناشکری نہ ہوتی. اللہ، ہمارے منہ سے دل آزاری نہ ہوتی. مگر میرے مولا، ہم کیا کریں، ہر قسم کا گناہ ہو گیا، ہر قسم کی نافرمانی ہو گئی. اللہ، اسی نافرمانی کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے، اللہ دنیا میں چاہے جیسے رہے ہوں، جس کے ساتھ رہے ہوں، جس کے گھر میں رہے ہوں، اللہ قبر میں تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا. فرشتہ نہیں پوچھتا کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی بیوی ہے، فرشتہ نہیں پوچھتا. فرشتہ کہتا ہے تجھے تیرے گھر والوں نے سفید کفن پہنا کر بھیجا ہے، میں کفن کی سفیدی کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دل کی سیاہی کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری زبان کی سیاہی کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے عمل کی سیاہی کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ، وہاں ایک عورت تڑپتی ہے، روتی ہے، مگر فرشتہ کہتا ہے اب دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع نہیں ہے. اے میرے پاک پروردگار، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے. اے اللہ، ہمیں ایمانی محنت عطا فرما، ایمانی طاقت عطا فرما، ایمانی حمیت عطا فرما، ایمانی غیرت عطا فرما، ایمان والے اعمال عطا فرما، ایمان کے تقاضے پر چلنا ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے گھروں میں ایمان والے اعمال عطا فرما، تعلیم کا موقع عطا فرما. اے اللہ، تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، آپ کی بندیاں آج یہاں سے اٹھ کر جائیں، اللہ ان کے دلوں کو جذبہ ذکر سے بھر دیجئے. اے اللہ، شوق ذکر عطا فرما دیجئے، ذکر کا شوق، ذکر کا جذبہ ان کے دلوں میں عطا فرما دیجئے. اللہ، آج کے بعد ان کی زبانوں کو ذاکر بنا دیجئے، دل کو شاکر بنا دیجئے. اللہ، ان کے گھروں کے
اندر کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ، ان کے گھر سے جو پریشانی ہو پریشانی کو دور فرما کر گھروں میں رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، خوشحالی فراوانی عطا فرما، اولادوں کو دلوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کا سرور بنا، اولاد کے دکھیارے ہونے سے، رنج پہنچانے سے، غم پہنچانے سے اللہ ایسی اولاد سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کی بندیاں یہاں آئی ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما کر ہر آفت ہر مصیبت کے دوری کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، لڑکیوں کے ایمان و عمل، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما کر اے اللہ ارتداد سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔